صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین و رکن پارلیمنٹ حیدرآباد بیرسٹر اسدالدین اویسی نے وقف ترمیمی بل 2024 پر مشترکہ پارلیمانی کمیٹی کی میٹنگ میں کہا کہ انہیں 655 صفحات پر مشتمل رپورٹ گزشتہ رات موصول ہوئی ہے اور اتنی بڑی رپورٹ کو ایک رات میں پڑھنا انسانی طور پر ممکن نہیں ہے۔ صدر مجلس نے ان ترامیم کے خلاف ایک اختلافی رپورٹ جمع کرائی ہے جو وقف بورڈ کے حق میں نہیں ہے۔ بیرسٹر اویسی نے کہا کہ وہ اس بل کی پارلیمنٹ میں بھی مخالفت کریں گے۔ صدر مجلس نے مزید کہا کہ سپریم کورٹ نے طاہر حسین کو انتخابی مہم چلانے کی اجازت دی ہے اور انہیں یقین ہے کہ مصطفیٰ آباد کے لوگ ان کی حمایت کریں گے جس سے علاقے کی ترقی ہوگی۔ میں ہم کو 655 پیج کی فائنل رپورٹ دی گئی ہے اور یہ ہیومنلی امپاسبل ہے کہ کوئی انسان 655 پیجز رپورٹ پڑھ کے 10 گھنٹے کے اندر یا 8 گھنٹے رپورٹ دیں، پر پھر بھی ہم نے کوشش کی۔ ہم اپنی ڈسنٹ رپورٹ دیے ہیں اس بل کے خلاف، اس کے امینڈمنٹس کے خلاف جو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ وقف کے لیے فائدہ مند نہیں رہیں گے بلکہ وقف کو برباد کر دیں گے، اور یہ خاص طور سے مسلمانوں کو ان کی عبادت سے محروم کرنے کے لیے یہ آرٹیکل 26 کا ایک گریو وائلیشن ہے۔ اس میں وقف با یوزر کو نکال دینا اور پھر لمیٹیشن ایپ کو اپلائی کرنا، ایویکیو کی پروویژن کو ہٹا دینا، اوور رائڈنگ لا کو ہٹا دینا، کلیکٹر کو یہ اختیار دینا کہ وہ گورنمنٹ پراپرٹی کا طے کرے، یہ سب وقف کے مفاد میں نہیں ہے، وقف کے فیور میں نہیں ہے۔ اس سے ہم شروع سے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ مسلمانوں کے خلاف بی جے پی نے اپنی آئیڈیالوجی کی بنیاد پر اس طرح کا بل لایا ہے اور اس سے وقف بورڈ کو نقصان پہنچانے کے لیے، مسلمانوں کی مسجدوں کو چھیننے کے لیے، اور فیوچر میں ایسے بہت سے ایشوز کھڑے ہو جائیں گے اس دیش کے سامنے جو ضرورت نہیں ہے اس دیش کو۔ مگر ہم نے پوری کوشش کی اس کمیٹی میں رہ کر اپنے دلیل سے قانون کا استعمال کر کے، اب پارلیمنٹ میں جب یہ بل لایا جائے گا ہم وہاں پر بھی اس کی مخالفت کریں گے، اور ضرورت پڑی اگر ہمارے بڑے بولیں گے تو ہم عوام میں بھی جا کر اس کا احتجاج کریں گے۔ سر مطلب اگلا اسٹیپ پارلیمنٹ میں بل آنے کے بعد کیا ہوگا سر اگلا اسٹیپ؟ پارلیمنٹ میں جب یہ بل آیا جائے گا تو اس وقت پارلیمنٹ میں ڈیبیٹ ہوگی۔ ہم تو شروع سے اس امینڈمنٹس کے خلاف ہیں، ہم ڈسنٹ رپورٹ بھی دے رہے ہیں، پارلیمنٹ میں بھی ہم پھر سے اپنی آواز کو اٹھائیں گے تاکہ دیش کی جنتا کو معلوم ہو سکے کہ کس طریقے سے ایک ہی سمودائے کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ اگر ہندو انڈومنٹ بورڈز، سکھ گردوارہ بورڈز، کرسچنس کے ویریس ڈینومینیشن کے بورڈز میں انہی کے مذہب کے لوگ ممبر رہ سکتے ہیں، تو کیسے آپ ایک مسلم وقف بورڈ میں نان مسلم ممبر بنائیں گے؟ جو ان کو پاورز ہیں بائی یوسیج کے، وہ کیسے آپ وقف بورڈ کو نہیں دیں گے؟ تو آن پیرٹی کے اوپر ہم بات کر رہے ہیں، تو یہ سب دیش کے سامنے رکھیں گے۔ اویسی صاحب، دلی چناؤ میں آپ کے کینڈیڈیٹ کو سپریم کورٹ نے کچھ